پہ بات کر رہے ہیں. کرنٹ ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جس طرح کے حالات اس وقت درپیش ہیں اور جیسے یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب اس پر امریکہ کی طرف سے بھی ایک سٹینڈ آیا ہے. تو ان کی طرف سے کیا سٹینڈ آیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں سینئر جرنلسٹ اینڈ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ جناب حامد باشانی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. سر آپ بھی جانتے ہیں جو کچھ دن سے 3-4 دن سے یہ چل رہا ہے، پہلے ہماری طرف سے آرمی چیف کی طرف سے وہاں پر سیف ہیونس کے متعلق کہا گیا اور پھر ڈیفense منسٹر کی طرف سے دوحہ ایگریمنٹ پہ بات کی گئی کہ اس کی وہ پاسداری نہیں کر رہا افغانستان. وارننگ کی طریقے سے ہم نے بھی ان کو یہ کہا کافی بھاری بھرکم الفاظ میں. پھر افغانستان کی طرف سے بھی ایک روڈ بیہیویئر یعنی ایک لینگویج ایسی استعمال کی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں تو ہمارا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، آپ تو اس میں ہے ہی نہیں. اچھا اب ہوا یہ ہے، اچھا اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کل کے روز ایک سٹینڈ یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈینائل موڈ میں ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات کی گئی. اب سر امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک سٹینڈ آیا اور جو بریفنگ کے دوران آپ جانتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جو بات کی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے افغان لوگ یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہوئے ملے ہوں یا بارڈر پر یا کہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پہلے بھی تھے، جو چیلنجز درپیش ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہیں، چیلنج ہے اور ہم ابھی بھی رہیں گے اور چلتے رہیں گے. اگر آپ مجھے اجازت دیں بیرسٹر صاحب تو میں آپ کو وہ سنوائی دیتی ہوں ان کی وہ بات تھوڑی. Indication Afghan refugees in Pakistan or along that border are guilty of acts of terrorism. And we're grateful to Pakistan for the incredible generosity that they have extended to so many Afghans who are just looking for a safe and secure place to be. And we'll continue to work with Pakistan as we have on their legitimate terrorism threats and their challenges in counterterrorism. I'm not going to speculate about an over-the-horizon event or not. I mean, the president's been clear that we're going to take seriously our ability to improve our over-the-horizon counterterrorism capability, and we'll use it effectively as we need to use it. بڑا وسیع اور عریض قسم کا ٹاپک ہے جی. بیسیکلی افغانستان میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی افغان پالیسی کی جو ایک خوفناک قسم کی فیلئر ہے، ناکامی ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب یہ جن لوگوں کے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ فران جنرل صاحب نے یہ کہا اور فلاں بیان یہ ہے، یہ لوگ جو ہے نا یہ اس وقت پبلکلی آ کے تو کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں جب ایشو جو ہے یا تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے یا نکلنے والا ہوتا ہے. حالانکہ اس موضوع پہ گزشتہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم 1.5-2 سال سے ہم نے کئی پروگرامز میں بات کی ہوگی. اسپیسیفکلی پاک افغان جو ریلیشن شپ ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم اس نے جو ایک شکل اختیار کی اور اس کا جو فال آؤٹ ہے اس پہ میں کم از کم 4-5 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ ہم بات کر چکے ہیں، جس میں ایگزیکٹلی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا سٹارٹ جو ریلیشن شپ کی بگننگ ہے، سٹارٹ ہے افغانستان کے ساتھ، وہ رانگ فوٹنگ پہ ہے. یہ ہم نے ڈے 1 جب افغانستان میں رجیم چینج ہوا اور وہاں کے جو ہے غنی حکومت وہاں سے ہٹ گئی اور اس کی جگہ طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو اسی دن سے ہم نے یہ بالکل واضح قسم کا موقف اختیار کیا تھا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی بہت کچھ سیکرٹ قسم کی انفارمیشن تھی یا کوئی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز، بلکہ یہ بالکل آپ جس کو کہتے ہیں نا آبویس ایک چیز ہوتی ہے سامنے، جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ گہرائی میں جانے یا بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ بگننگ غلط جب کسی چیز کی ہوتی ہے تو آپ کس حوالے سے بھی دیکھیں تو وہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے اس کو آپ پازیٹیو انداز میں جو ہے نہیں لے آ سکتے، چونکہ وہ بنیادیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں اور خصوصاً فارن افیئرس. اب افغانستان میں جو ٹریجڈی ہوئی
جس کو بعض لوگوں نے آزادی کا نام دیا، بعض لوگوں نے امریکن امپیریلزم کی شکست کا نام دیا، بعض لوگوں نے جہاد اور اسلام کی گلوریس قسم کی فتح قرار دیا، اپنے اپنے انداز میں جس کی سمجھ میں جو کچھ آیا. لیکن ہم نے پہلے دن سمپلی یہ کہا تھا کہ یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس نے بازور طاقت افغان عوام پہ قبضہ کر لیا ہے، اور از انفارچونیٹ کہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یا دیگر ممالک نے جو اس کے راستے میں کھڑے ہو سکتے تھے، انہوں نے اس کے راستے میں کھڑا ہونے کے بجائے اس کو راستہ دیا. اور انہوں نے راستہ اس بنیاد پہ دیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے فیوچر میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کا کوآپریشن کریں گے، جو کہ ایک جو ہے ان کی کیلکولیشن تھی. اور ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ کوآپریشن کرنے والے نہیں ہیں، اس میں دعا ایگریمنٹ ہو، کوئی اور ایگریمنٹ ہو، ریٹن ہو، وربل ہو، وہ اس چیز کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اور وہ افغانستان میں 2 طریقوں سے میں نے اپنا کنسرن شو کیا تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو ہے افغانستان کے اندر جو افغان عوام کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ویمن کے ایشو ہے، جو جینڈر رائٹس ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت برے طریقے سے اٹیک کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ افغانستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں کو جو ہے نا ایک طرح کا شیلٹر فراہم کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس پہ تو 2 آرائیں تھی ہی نہیں. تو پاکستان نے کس بنیاد پہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کو آؤن کیا، یعنی پاکستان کی یہ مجبوری تھی، انٹرنیشنل جو سچویشن بن گئی تھی کہ اوپنلی ان کو تسلیم کرنا جس کو آپ کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک ان کے لیے پرابلم ضرور تھا، لیکن انہوں نے اس کو آؤن کیا. اور اس وقت کے آپ کے پرائم منسٹر نے جو ہے بطور ان کے ایک وکیل کے طور پہ، ایک ایڈوکیٹ کے طور پہ ان کے کاز کو چیمپئن کرنے کی کوشش کی، اور دنیا کے ڈیفرنٹ فورمز پہ، پریس میں، انٹرویوز میں، اور ایون دین کے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ انہوں نے ان لوگوں کو تسلیم کرنے کی بات کی. اور آرگیومنٹ انہوں نے یہ دیا کہ جی یہ اگر ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہمارے لیے ثابت ہوں گے، ایک. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے قطعی طور پہ اس حقیقت کو اگنور کر دیا کہ یہ جس طریقے سے افغانستان کے اندر افغانستان کے عوام کے، وہاں کے خواتین کے، وہاں کے بچوں کے رائٹس پہ جس طریقے سے حملہ آور ہوئے، اس کو قطعی طور پہ انہوں نے ایسے ڈسمس کر دیا جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں. بلکہ ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو جو ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو بتانے والے. یعنی جو آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اب اس کا مطلب کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ انتہائی بے صبری کے ساتھ ہر قیمت پر افغانستان کی اس دہشت گرد حکومت کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی تھی، اور اس کو دنیا سے ریکگنائز کرا کے تو اس کو ایز اے نارمل گورنمنٹ جو ہے فلوٹ کرانا چاہتی تھی. وہ اس کے لیے آپ کو ہیومن رائٹس پہ، ڈیموکریسی پہ، ویلیوز پہ، کسی چیز پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے، اور آخر میں جا کے جو ان کی حرکت تھی کہ جو دہشت گردوں کو شیلٹر دینے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی، اس کو بھی اگنور کرنا پڑے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی یا ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے اس کا اس کے ساتھ بالکل گہرا تعلق ہے، جسے نہ گورنمنٹ آف پاکستان چھپا رہی ہے، نہ گورنمنٹ آف افغانستان چھپا رہی ہے. اگر اس کو گورنمنٹ کہا جائے، میرے نزدیک یہ جسٹ بنچ آف دہشت گرد ہیں، اس سے زیادہ کوئی لوگ نہیں ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کہا جائے. تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یس ایسی بات ہے. اور ماضی میں اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں تو ملٹیپل ٹائمز میں انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ موومنٹ جاری ہے، لوگ آتے جاتے ہیں. کبھی ان کی صفائی پیش کی کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، کبھی یہ کہا کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں، اور کبھی یہ کہا کہ ہم جو ہے ان کو کسی طریقے سے ریسٹرکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سچویشن آج نہیں بنی. اس نے جو نیکسٹ ٹرن لیا کہ ایک طرف تو پاکستان اس طرح کی بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ پہلے دن ہی آپ کا جو انٹیلیجنس چیف ہے وہ جا کے کابل میں چائے پیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آہستہ آہستہ جو ہے یہ جب دہشت گردی فلوٹ ہوئی پاکستان کے
جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ اس وقت کے جو سیٹنگ منسٹرز تھے ان سے ایکسٹارشن اور زبردستی بھتہ لینے کی مثالیں سامنے آئی، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئی کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے جہاں پہ ان کا راج ہے اور کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد یہ جو پریس کانفرنس وہ آج کر رہے ہیں یا جو بیان آج دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے حقائق جو ہیں انہوں نے عوام سے چھپانے کی سر توڑ کوشش کی. چونکہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ آپ نے پاکستان کے نہ کسی روایتی میڈیا پہ اس کو دیکھا ہوگا، نہ کسی اخبار میں دیکھا ہوگا، نہ کسی نے اس کو تسلیم کیا، لیکن آج آ کے وہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں، چونکہ اب جو نیکسٹ فیز اس کا ہوگا اس کو وہ فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ طالبان نے بڑے کلیئرلی ان کو جو ہے اپنا سٹینڈ اور جو ایک پریڈکٹیبل ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.